اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ کو عباسی نوابوں کے دور میں ان کی گاڑیوں کے لیے بنائی گئی ورکشاپ دکھانے کے لیے لے آیا ہوں۔ عباسی نوابوں کے زیر استعمال دنیا کی قیمتی ترین بعض جو صرف عباسی نواب برسر اقتدار ہوتا تھا اس کے زیر استعمال میں بتا رہا ہوں، 72 یا 74 گاڑیاں تھیں، اور یہ وہ گاڑیاں تھیں جو دنیا کی قیمتی ترین گاڑیاں تھیں، اور صرف ان گاڑیوں کو بنانے والی کمپنیاں اس دور میں نوابوں کو اور سربراہان مملکت کو گاڑیاں بیچا کرتی تھی، اور عباسی نواب تو خاص طور پر وہ گاڑیاں اپنی مرضی سے بنوایا کرتے تھے آرڈر دے کر۔ تو یہاں یہ موٹر پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں تاکہ آپ کو اتنی بڑی ورکشاپ کی پھر اچھی طرح سے ترتیب سمجھ آ جائے۔ یہ عباسی نوابوں کا موٹر خانہ ہے۔ یہ ان کمروں میں موٹریں ٹھہرا کرتی تھی عباسی نوابوں کے زیر استعمال۔ یہ دیکھ لیں، یہ کمروں کی پوری ایک لمبی لائن ہے۔ یہ درمیان میں دو چھوٹے کمرے جو ہیں، یہاں ایسے سمجھ لیں کہ بھئی ایک کمرہ جو تھا اس میں سپیئر پارٹس ہوا کرتے تھے گاڑیوں کے، اور دوسرے کمرے میں بھی تقریباً سپیئر پارٹس ہی ہوا کرتے تھے، اور یہ وہ عمارت ہے جہاں گاڑیاں ٹھہرا کرتی تھی۔ یہ دیکھیں، اس کے ساتھ ہی وہ بجلی پیدا کرنے والا اور نظام ہے ساتھ اس ورکشاپ کے ساتھ ہی۔ یہ آپ جب کبھی سادے گڑھ پیلس آئیں تو الٹے ہاتھ پہ آپ مڑ جائیں، اگرچہ راستہ بڑا دشوار سا ہے اگر آپ محل کے گیٹ کے ساتھ ہی سے آئیں گے، کیونکہ وہ جو پرانی آمد و رفت کے لیے راہ گزر بنائی گئی تھی اس کی اینٹیں تک اب ختم ہو چکی ہیں۔ اس دیوار کے ساتھ وہ راہ گزر تھی، سے چاروں طرف محل کے چاروں طرف ایسے راہ گزر تھی، تو وہ اب اس کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ جب محل کے اندر داخل ہوں مین گیٹ سے تو الٹے ہاتھ پہ آپ مڑیں گے تو کچھ فاصلے کے بعد جھاڑیوں، کیونکہ آگے ساری جھاڑیاں ہیں، ان کو طے کرنے کے بعد آپ کو ایک نیچے زمین دوز چڑیا گھر ملے گا جس میں نواب صاحبان کے ببر شیر پلا کرتے تھے۔ پھر اس سے آگے تھوڑا سا آپ آئیں گے تو آپ کو یہ بجلی پیدا کرنے والا نظام ملے گا، اور یہاں یہ جو بڑی سی آپ برجی سی دیکھ رہے ہیں، یہ جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں بارشوں کے دنوں میں ان کو کور کرنے کے لیے تھی، اور یہ کھمبے ابھی تک وہ نشانی ٹھہری ہے بجلی کی ترسیل کے لیے وہاں، کیونکہ بڑے بڑے جنریٹر لگے ہوئے تھے جس دور میں ریاست بھر میں، یا ایسے سمجھ لیں بر صغیر پاک و ہند میں بھی خاص کچھ شہروں میں بجلی ہو تو ہو، ورنہ جو تکڑے بااثر لوگ تھے ان کا اپنا نظام ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں بجلی پیدا کرنے کا عباسی مملکت کا اپنا نظام تھا، اور اس کے ذریعے بجلی ڈیرہ نواب صاحب کو، سادے گڑھ پیلس کو، اور احمد پور شرقیہ میں بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر مہیا کی جاتی تھی۔ تو اسی نظام سے پھر آگے یہ موٹر خانہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ موٹر خانے کی عمارت میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے، اس کے ساتھ ہی موٹر خانے کے بالکل ساتھ ہی یہ ہے وہ ورکشاپ جہاں ان گاڑیوں کی مرمت، صفائی، دھلائی اور دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ یہ انتہائی خوبصورت شیڈ تھا، میں آپ کو پہلے اس طرح سے دکھا دوں۔ یہ دیکھیں، انتہائی خوبصورت شیڈ تھا، یعنی جہاں کام کرنے والے جو 2-4 لوگ ابھی زندہ ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کا اندر محل میں بھی کسی نہ کسی سلسلے میں آنا جانا تھا، ملازم تھے، مزدوری کرتے تھے، یا جو بھی ان کے ذمہ کام ہوتا تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ خوبصورت ترین شیڈ تھا۔ یعنی یہ دیکھیں، اس شیڈ کے دو اطراف میں یہ جو آپ کو وقفے پر گارڈر لگے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ان کے درمیان میں یہ انتہائی خوبصورت، جن پر شیشے بھی غیر ملکی لگے ہوئے ہیں، جن کھڑکیوں میں یہ کھڑکیاں ہوا کرتی تھیں ان میں لگی ہوئی، اور یہ دونوں طرف تھی۔ یہ دیکھیں، انتہائی خوبصورت نمونے سے بنی ہوئی یہ کھڑکیاں جن میں یہ شیشے لگائے گئے تھے، اور لکڑی تو ویسے بھی
नवाब साहबान की बनाई हुई तमाम इमारत में दुनिया की कीमती तरीन इस्तेमाल की गई है, और फिर उन लकड़ी को जो खूबसूरत अंदाज में ढाला है कि आज भी देखकर आंखें, वो कहते हैं ना, चौंध सी जाती हैं और दिल से खुद ब खुद वाह वाह निकलने लगती है। तो वो कारीगर भी वो कमाल के थे जो इस महल में काम किया करते थे। हर शोबे के कारीगर यहाँ मुस्तकिल मुलाजिम थे। अब मैं आपको ये वर्कशॉप के मुतल्लिक बता रहा था, तो ये है वो बहुत बड़ी वर्कशॉप जहाँ पर गाड़ियों की मुरम्मत की जाती थी। मैं आपको इसकी छत भी दिखा दूँ। ये छत के नीचे दूसरी एक तह बनाई गई थी जहाँ पर ये साढ़े पास इन्ना कुछ काने, ये कानों के साथ और बांस के साथ, अब तो इनकी बहुत बुरी हालत है। और ये पर्छे सारी ज़बान है जिन्हें को पर्छा से देन, ये देखें ये जो लटका हुआ है, ये ऊपर यानी बांस लगाने के बाद फिर ये पर्छे लगाए गए होंगे, और फिर बांसों के ऊपर यानी पहले ये कानों से बनी हुई ये जो है तहें बिछाई गई, और फिर उनके ऊपर ये पर्छे नुमा दरिया इसको समझ लें, या आजकल जैसे वो कागज़ सा होता है मोमी जिसको छतों पर बिछाया जाता है, ये बिछाकर फिर यकीनन इसके ऊपर लिपाई की गई होगी ताकि अगर ऊपर से बारिश का पानी नीचे भी आ जाए तो नीचे तक, निचली सतह तक ना पहुँचे। तो यहाँ ये देखें, ये वो जगह भी आज ठहरी हुई हैं अभी तक। यहाँ पर यकीनन गाड़ियों को धोया भी जाता होगा और उनकी मुरम्मत के मराहिल भी तय किए जाते होंगे। और इससे आगे ये देखें, इससे आगे ये कमरे से बने हुए हैं। ये यकीनन फिर इसी वर्कशॉप में काम करने वाले लोगों के लिए बनाए गए होंगे। ये देखें, ये चारों तरफ से ये आपको ऐरे दिखाई दे रहे होंगे जिनमें से ईंटें निकाल ली गई हैं। काफ़ी सारी ईंटें ये बाहर भी पड़ी हैं अभी तक बेहतरीन हालत में। क्या ही बात है। और ये इसी वर्कशॉप के बिल्कुल सामने ये दो कमरे थे, या ये भी शेड नुमा छतें डालकर इनको इन्हीं गाड़ियों के ठहरने के लिए बनाया गया हो। शायद ये हो सकता है कि ये भी शेड नुमा हो और यहाँ से गाड़ी मुरम्मत होने के बाद फिर आगे की तरफ रवाना की जाती हो और फिर इससे आगे बाहर निकल जाती हो। लेकिन अमूमन जो हमें तारीख मिलती है वो यही है कि इस मोटर खाने के आगे हर ड्राइवर आकर फिर अपनी गाड़ी बाहर निकालता था रोज़ाना। यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी हुई होती थी और फिर उसकी सफाई सुथराई के मराहल तय किए जाते थे, यानी वो चमक रही होती थी। और अगर उनमें कोई नक्स हो जाता तो फिर मुरम्मत के लिए ये वो वर्कशॉप थी अब्बासी नवाबों की गाड़ियों को दुरुस्त करने के लिए, जहाँ माने हुए अपने काम के माहिर कारीगर अब्बासी नवाबों के मुलाजिम थे और यहाँ काम किया करते थे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।